بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین الہادی ٹی وی میں خوش آمدید۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں جمعے کے دن کی فضیلت کے بارے میں بات کروں گا کہ جمعے کا دن باقی دنوں سے افضل ہے، تو اس کی افضل ہونے کی کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس جمعے کے دن کو باقی دنوں پر افضل قرار دیا گیا ہے۔ ایسی کون سی خاص باتیں اور وجوہات جو اس صرف جمعے کے دن کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اب اس کی افضلیت کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں، جن میں سے کچھ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ چنانچہ ایک حدیث شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن سید الایام ہے، یہ تمام دنوں کا سردار ہے، اور اللہ کے ہاں ان سب دنوں سے عظمت والا ہے، اور یہ دن اللہ کے ہاں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن سے بھی عظمت والا ہے۔ اس میں 5 ایسی خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، اللہ نے اس دن میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اسی میں ان کو اللہ نے زمین پر اتارا، اور اسی دن میں نمبر 3، اللہ نے ان کو موت دی۔ نمبر 4، اور اس میں ایسی ایک گھڑی ہے جس گھڑی کے میں اگر وہ گھڑی انسان کو مل جائے اور اس گھڑی میں اللہ سے جو بھی کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں جب تک کہ وہ حرام نہ مانگے، اور اسی دن میں قیامت بھی قائم ہوگی۔ جتنے بھی مقرب فرشتے ہیں، آسمان اور زمین، ہوائیں اور پہاڑ اور دریا، وہ جمعے کے دن سے ڈرتے ہیں قیامت کے خوف کی وجہ سے۔ تو ناظرین، حدیث شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کو سید الایام قرار فرمایا ہے کہ تمام دنوں کا سردار ہے، اور خاص طور پر اس میں 5 چیزیں بیان کی ہیں کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اسی میں ان کو اللہ نے زمین پر اتارا۔ تو یہ افضل اس لیے ہوا کہ اس کی وجہ سے نسل انسانی شروع ہوئی ان کی دنیا میں آنے کے بعد۔ اور ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جمعے کے فضائل میں کہ ہم سب سے آخری امت ہیں، اور قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے، کیونکہ اس امت کا حساب باقی امتوں سے پہلے ہوگا۔ آخر اس وجہ سے ہیں کہ ان کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں اس کے بعد دی گئی، اور بعد میں دینا بھی، کتاب کا عطا ہونا بھی، یہ ایک افضلیت کی بات ہے۔ اور پھر یہ جمعے کا دن ان پر بھی فرض کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے یعنی کہ اس جمعے کے دن کے اندر عبادت کرنا، ان کو بھی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ پھر اللہ نے ہمیں اس کے لیے ہدایت دی، یعنی کہ ایک بطور فخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہمیں جمعے کے دن کو اختیار کرنے کی ہدایت دی، اور ہم نے جمعے کے دن کو اختیار کیا۔ تو پھر باقی جو لوگ ہیں یہود و نصارہ، وہ ہمارے اس میں تابع ہیں، کیونکہ یہودیوں نے ہفتے کے دن کو پسند کیا ہے، وہ اس میں عبادت کرتے ہیں، اور نصارہ جو ہے وہ اتوار کے دن کو عبادت کرتے ہیں۔ تو اس حدیث شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فخر سے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں اس کے لیے ہدایت دی کہ ہم نے جمعے کے دن کو اختیار کیا، اس کی توفیق اللہ نے ہمیں دی ہے۔ اور ایک جگہ آتا ہے کہ اس جمعے کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ اگر اس جمعے کے اندر جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو کوئی فوت ہو جاتا ہے تو عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتے ہیں، جبکہ عذاب قبر کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں کہ بہت یعنی کہ ایک سخت منظر ہے، لیکن اس جمعے کے دن میں یا جمعے کی رات میں فوت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فوت ہونے والے کی طرف سے اس کے اوپر سے عذاب کو ہٹا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث شریف کو پڑھا، یہ آیت پڑھی انہوں نے عرفہ کے دن، حج کے دن یہ آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمہارے اوپر کامل کر دی۔ تو وہاں ایک یہودی کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن شمار قرار دے دیتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ایک نہیں 2 عید کے دن میں نازل ہوئی ہے، ایک عید جمعے کا دن ہے اور ایک عرفہ کا دن، حج کا دن، یہ بھی ایک عید ہے۔ یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جمعہ
مسلمانوں کے لیے ایک عید ہے، یہ بھی ایک عید کا دن ہے، تو اس وجہ سے بھی یعنی کہ یہ بھی اس کی افضلیت کی ایک بات ہے۔ اور اب وہ گھڑی کون سی ہے جس گھڑی میں انسان اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی دعا کو قبول کر دیتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں مختلف احادیث کے اندر بھی بہت سارے یعنی کہ گھڑیوں یعنی کہ بہت سے مختلف اوقات کو مخصوص کیا گیا۔ ایک حدیث شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس گھڑی کو تم عصر سے لے کر مغرب تک تلاش کرو، یعنی کہ اس گھڑی میں اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے تو اس گھڑی کو پالو گے۔ اور اس کو اس لیے مبہم رکھا گیا ہے تاکہ انسان کو اللہ کی طرف راغب رہے اور اللہ کی عبادت کرنے میں مصروف رہے۔ تو ناظرین، ان چند احادیث سے بخوبی سمجھ آ گیا ہوگا کہ جمعے کی کیا عظمت اور فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جمعے کے دن کی عظمت کو سمجھنے اور اس جمعے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، اس قسم کی ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ اس قسم کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔